سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا. بڑی کرامات ہے آپ کی. ایک علاقے کے ظالم حاکم نے ایک بے قصور کو پھانسی چڑھا دیا. جوان تھا، بے قصور تھا، مگر حاکم ظالم تھا، اس نے اس کو پھانسی چڑھا دی. ماں کو خبر ملی کہ تیرے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیا گیا، جا کے لاش لے لے. وہ لاش لینے نہیں گئی، وہ خواجہ صاحب کے پاس آ گئی. کہاں آ گئی؟ خواجہ صاحب کے پاس. حضرت جی میرا بیٹا بے قصور تھا، حاکم نے ظلم کرتے ہوئے اس کی جان لی ہے. وہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی سہارا تھا، میری مدد کرے. فرمایا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ آپ نے لاٹھی لے لی ہاتھ میں، اس کے بیٹے کی لاش کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تجھے ناحق مارا گیا ہے تو قصوروار نہیں تھا، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ اللہ کے حکم سے. آپ نے اتنا فرمایا، وہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا. مردے بھی زندہ کیے، مردے بھی زندہ. سفر کرتے ہوئے آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا جس کا نام تھا شیخ علی. اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا. جس سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ راستے میں آ گیا اور شیخ علی سے کہا میرا قرضہ واپس کرو، جو تم نے پیسہ لیا واپس کرو، ادھار لیا ہوا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا اس وقت یہ میرے ساتھ کہیں کام سے جا رہا ہے، اس وقت اس کے پاس پیسے ہیں بھی نہیں، واپس آ کے یہ دے دے گا. اس نے کہا نہیں جی مجھے ابھی چاہیے. خواجہ صاحب نے فرمایا تمہیں کہا تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا جی آپ نہ بولیں، مجھے پیسہ چاہیے. حضرت کو جلال آ گیا. چادر جو اوپر اوڑی ہوئی تھی آپ نے اتار کے نیچے پھینکی. فرمایا اس چادر میں سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے اونچی لے لے. اس نے کہا جی یہ چادر ابھی آپ نے میرے سامنے اپنے کندھوں سے اتار کے پھینکی ہے، وہ تو خالی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے کہا ہے تجھے جتنا تیرا قرضہ ہے اس میں سے لے لے، خبردار زیادہ کی کوشش نہ کرنا، جتنا تیرا ہے اتنا. جب آپ نے بار بار کہا وہ گیا، اس نے چادر میں ہاتھ ڈالا تو آگے سونا ہی سونا، چادر میں سونا ہی سونا. اس کا دل چاہا میں زیادہ اٹھا لوں، اس کا ہاتھ سوکھ گیا. لالچ میں اس نے کہا زیادہ اٹھا لوں، ہاتھ خشک ہو گیا. چیخا میرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے. فرمایا تجھے کہا تھا جتنا تیرا ہے اتنا لے، تو نے لالچ کی ہے، یہ تجھے اس کی سزا ملی. اس نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، میرا ہاتھ ٹھیک کیجئے. آپ نے دعا فرمائی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کے کہا میں نے قرضہ بھی معاف کیا، میں نے اس کو قرضہ بھی معاف کیا. آپ نے مجھے معاف کیا، میں نے اس کو قرضہ معاف کیا. چادر میں کیا کچھ بھر دیا اندازہ کریں. آپ کے خلیفہ دہلی میں مزار ہے، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بابا فرید کے پیر و مرشد ہیں اور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ. قطب صاحب دہلی میں مہرولی علاقہ ہے، وہاں آپ کا مزار ہے. آپ خواجہ قطب صاحب بادشاہ کے ساتھ ایک باغ میں ٹہل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے دہلی کے بادشاہ کے ساتھ. کچھ اور لوگ بھی
چند افراد تھے. ایک عورت آئی, رونے لگی, جوان عورت. بادشاہ سے آ کے کہنے لگی کیا زمانہ آ گیا ہے, لوگ بادشاہ کے ساتھ ٹہلتے ہیں, انہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. بادشاہ کہنے لگا تو کس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہے؟ کہا جن کے ساتھ ٹہل رہے ہو. کہا جانتی نہیں ان کو, یہ قطب صاحب ہیں, ولی اللہ ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز کے بھیجے ہوئے ہیں. اس نے کہا تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے, تم ان کو جانتے نہیں ہو, انہوں نے میرے ساتھ برائی کی ہے, میرے پیٹ میں ان کا بچہ ہے. کتنا بڑا الزام, کتنی بڑی بات بادشاہ کے سامنے. بادشاہ سن کے سناٹے میں آ گیا. دوسرے لوگ حیران ہو کے حضرت کو دیکھنے لگے ہیں, ہم تو ان کو بڑا ولی سمجھتے تھے, یہ کیا نکلا؟ حضرت صاحب کچھ بھی نہیں بولے. آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی, آنسو بہ رہے ہیں. کیسا الزام لگ گیا مجھ پہ, کیسی بات کر دی؟ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ابھی کوئی بولیں گے کہ مجھ پر الزام ہے یا جھوٹ بول رہی ہے یا کوئی ایسی بات. قطب صاحب نے اپنے مرشد کو پکارا, مرشد کو, خواجہ صاحب کو. ادھر پکارنے کی دیر تھی, خواجہ صاحب اسی وقت آ گئے. حضرت خواجہ غریب نواز اسی وقت آ گئے. کیا بات ہے؟ یہ عورت ہے, میرے بارے میں یہ بادشاہ کے سامنے اس نے یہ الزام رکھا. فرمایا ہمارے قطب کے بارے میں؟ خواجہ صاحب اس عورت کے سامنے گئے. جو چیز آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے اس عورت کے پیٹ سے لگائی. اس پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو فرمایا بول, تو کس کا ہے؟ یہ تیری ماں میرے قطب کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہے سچ بتا. بادشاہ بھی کھڑا ہوا, دوسرے لوگ بھی. اس عورت کے پیٹ سے وہ بچہ بولا, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میری ماں کو بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ یہ کسی طرح قطب صاحب کو اس علاقے سے نکالے. اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہزاروں روپے میری ماں کو دیں گے, اس لیے میری ماں نے ان کا نام لیا ہے. ساری دنیا کو حقیقت معلوم ہو گئی. بادشاہ قدموں پر گڑا, دوسرے لوگ حضرت کو پاؤں چومنے لگے. یہ اللہ والے کتنی مشکلیں سہتے ہیں, کیسے کیسے وار سہتے ہیں, مگر خواجہ صاحب نے وہاں آ کر دستگیری فرمائی. یہ لوگ اپنے مریدوں کو چھوڑتے. اور بڑی مشہور کہاوت ہے, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے نہیں. ہندی میں کہتے ہیں نا, لجپال پریت کو توڑت نہیں, جس کی باں پکڑ لیں پھر چھوڑت نہیں. جس کا بازو پکڑ لیں پھر یہ چھوڑتے. میں نے آپ کو شاید بات سنائی تھی, تاریخی جملہ ہے. حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید تھی, اور وہ علاء الدین خلجی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی, کنیز تھی. حضرت صاحب سے بیعت تھی. یہ بادشاہ بڑا سخت قسم کا تھا, اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اس کو سزا دو. سخت سزا کیا ہوتی تھی؟ وہ قطب مینار جو 250 فٹ اونچا, اس کے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیتے تھے. وہ بندہ مر کھپ جاتا تھا, ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی. اس لڑکی نے معافی چاہی, بادشاہ نے معاف نہیں کیا, جلاد پکڑ کے
مینار پر لے گئے قطب صاحب کے. اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں. جس وقت انہوں نے پھینکنے کے لیے اٹھایا، نیچے پھینکنے لگے، اس نے اپنے پیر کو پکارا. کس کو؟ کس کو؟ پیر کو پکارا. حضرت جی مدد کرو. آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا. مگر اس کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے. اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے. آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے. اللہ حضرت صاحب شاہ نقشبند کا شہر بخارا، اور یہ آئی تھی قطب مینار سے. مینار کو منارہ کہتے ہیں. حضرت صاحب کہاں سے آئے تھے؟ بخارا سے. یہ کہاں سے آئی تھی؟ منارے سے. تو اس نے دیکھ کے کہا حضرت جی آپ کہاں؟ تو یہ فارسی کا تاریخی جملہ، فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو منارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں. اللہ والے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی. قطب صاحب پر کتنا بڑا سخت الزام لگا، خواجہ صاحب مدد کو آئے یا نہیں آئے. آپ کا جو لانگری تھا نا، جو صبح و شام خواجہ صاحب کا لنگر چلتا تھا، آج بھی اجمیر میں سلسلہ جاری. کھچڑا پکتا ہے وہاں، کھچڑا. آپ کے یہاں کھچڑی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کھچڑا. جتنی چیزیں چاہو مکس کر دو نا، وہ اکٹھا اس کو گھوٹ کے بنا دیتے، اس کا نام کھچڑا. بڑا لذیذ ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کے لنگر میں بڑی، جو مانتے ہیں وہ کہیں بڑی برکت ہوتی ہے. میں نے خود آزمایا. اپنے پیر و مرشد کے ہاں جاتے تھے، شرف پور شریف جاتے تھے، تو تاکید تھی بڑوں کی کہ بھلے سے ایک لقمہ کھاؤ، لنگر ضرور کھانا. ایک مرتبہ میری ڈیوٹی تھی ساری رات کی، کھانا میں نے کھایا نہیں ہوا تھا اور مجھے بھوک لگی تھی. ڈیوٹی ساری رات کرنی تھی، سردیوں کی رات تھی. مجھے کہیں کچھ نہیں امید رہ گئی کہ کہیں کچھ ملے گا. میں نے کہا لنگر پہ چلو چلتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے. میں نے کہا جتنا ہے دے دے. کہا جی ابھی دوبارہ تیار ہوگا، اس وقت ابھی ہے. اور مشکل سے 2 لقمے نہیں ہوں گے. 24 گھنٹے کا بھوکا تھا. وہ 2 لقمے کھا کے مجھے 2 دن بھوک نہیں لگی تھی. برکت ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ محبت والا. میں ان اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں. وہ لانگری حضرت صاحب کے پاس آتا تھا، حضرت جی پیسے. آپ فرماتے تھے میرے مصلے کا کنارہ اٹھاؤ، جتنے چاہیے لے جاؤ. اب مصلہ جو ہے اس کے نیچے اس زمانے میں کتنے کو نوٹ تو تھے نہیں، سکے ہی ہوتے تھے نا، کتنے. مگر اس لانگری کا بیان، میں جب بھی کنارہ اٹھاتا تھا مجھے دور تک خزانہ نظر آتا تھا. مصلے کے نیچے کبھی کمی نہیں ہوئی، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. آج بھی وہ سلسلہ، بلکہ وہاں 2 دیگیں ہیں، بہت بڑی بڑی دیگیں، ایک چھوٹی دیگ ہے، ایک بڑی دیگ ہے. وہ باقاعدہ لوگ آرڈر پہ پکواتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں وہاں پر. وہ بھی ان کی کرامات میں سے ایک کرامت مشہور ہے وہاں.